آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. جو ہے آپ ان سے بخوبی آگاہ ہیں, پچھلے کئی کوارٹر سے ہمارے ساتھ اس اہم ٹاپک پہ, یعنی کہ نفسیاتی اور ذہنی اور جو اعصابی مسائل ہیں وہ ہمیں بہت انفارمیشن معلومات ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو فارملی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ کچھ کوئریز ہمارے سامعین کی طرف سے آتی رہی ہیں مختلف پروگراموں میں, خاص طور پہ جو پروگرام ہمارا پہلا ہوا تھا بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے اور ان کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے, جو پچھلے سے پچھلا پروگرام تھا, اس پہ کچھ کوئریز تھی. ہم نے جنرل سی ڈسکشن تو پچھلے پروگرام میں ہم نے کی تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ تفصیل سے ان پہ بات کی جائے. ایک سوال یہ تھا جی کہ خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, اگر کوئی کسی نفسیاتی مسئلے کا سامنا کر رہا ہے وہ بچہ, تو پہلی بات یہ کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں. ایک سوال یہ آیا تھا. ایک اور ہماری سامنے انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے کہ بچے اوور ری ایکٹ کرتے ہیں اس ایج میں, تو کیسے ان کو راضی کیا جائے علاج کے حوالے سے. تو یہ ایک کچھ جنرل سی چیزیں تھیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا ڈیٹیلڈ ہمارے سامعین کو آگاہ کیجئے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بٹی صاحب, بہت ہی پرٹیننٹ کویشچن ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مطلب کہ یہ جو چیلنج یا ایشو جو شاید بہت سارے لوگ, بہت سارے ہمارے ٹین ایجرز نوجوان جو ہمارے دوست ہیں, ان کے پیرنٹس فیس کرتے ہیں, لیکن بعض وقت شاید موقع نہیں ملتا کہ یار یہ جو چیلنج ہے اس کو کس طرح سے فیس کیا جائے, اس کو مینیج کیسے کیا جائے. تو آنیسٹلی بٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جو جذباتی, نفسیاتی, سائیکولوجیکل, ایموشنل, بیہیویئرل, یعنی دماغ اور اعصاب اور نفسیات سے یا اعصاب سے ریلیٹڈ جو علامات ہوتی ہیں نا, ان کے بارے میں چاہے وہ نوجوان ہیں, چاہے جوان ہیں, چاہے بڑے ہیں, صحیح, دنیا بھر میں تھوڑا سا یہ ایشو فیس کیا ہے, لوگوں نے کیا ہے کہ اس چیز کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا ہے. صرف یہ مسئلہ سچی بات ہے کہ نوجوانوں کا یا ٹین ایجرز کا نہیں ہے. اب ٹین ایجر نارملی جب ان کو کہا جائے کہ جی چلیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس, تو یہ ہمارے معاشرے میں, سوسائٹیز میں, کلچر میں جو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک تھوڑا سا وہ اسٹگما سا بنا ہوا ہے نا جی, کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا یا ماہر امراض دماغ یا ماہر امراض نفسیات کے پاس جانا, جی, اس کا مطلب ہے کہ شاید آٹومیٹیکلی یعنی ایک بن گئی ہے نا, ایک بیلیف سا ایک بنا ہوا ہے, امپریشن بنا ہوا ہے, ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بندہ خدا نخواستہ ذہنی یا دماغی طور پر مفلوج ہو. اور خدا نخواستہ یہ ورڈ جو میں بہت کم استعمال کرتا ہوں, مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی پاگل بندہ ہو تو پھر ہی ہو جائے گا. صحیح, یہ جو ایک پرسیپشن بن گئی ہے نا, یہ بہت بڑا ایک بیریئر آ جاتا ہے کہ جس بھی انسان کو, بچہ ہے, بڑا ہے, مرد ہے, خاص کر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, جی, ان کے اپنے ایک فیئرز ہوتے ہیں, انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ان کو جب وہ ڈائریکٹ اس طرح آفر مارتے ہیں یا ڈائریکٹلی کرتے ہیں, اور عام طور پر وہ سین جو ہوتا ہے نا, کانٹیکسٹ, جی, سچی بات بتاؤں وہ بھی بڑا عام طور پر غصے والا یہ جذباتی ہوتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں ٹین ایجر ہے, بچہ ہے, وہ کوئی ایک سین کریٹ ہو گیا, کوئی مطلب ان کو کلیش ہو گیا, چاہے وربل کلیش ہوا ہے, فزیکل کلیش ہوا ہے, یا کوئی سچویشن بہت زیادہ اس طرح جذباتی منظر نامہ, اس وقت یا اس کانٹیکسٹ میں اس بچے کو اگر آپ یہ بھی کہیں گے کہ کلمہ پڑھو یا نماز پڑھو, تو شاید وہ اس وقت نا اس کی کیفیت ایسی ہے نا غصے والی, بالکل ممکن ہے وہ کوئی ایسا لفظ یا ایسا رسپانس دے کہ وہ بھی مناسب اس وقت نہ ہو, ڈکلائن کرے یا انکار کر دے نا. ٹھیک ہے, اس کیفیت یا ان حالات میں بہتر ہے کہ بندے کو سجیسٹ بچے کو نہ پروپوز کیا جائے. نمبر 1. جی,
جب بچہ بالکل کول ہو, کمفرٹیبل ہو, بیکاز بچے ٹین ایج گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایک چیلنج ہوتا ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں گروئنگ کا پروسیس. ایک تو انٹرنل جو ان کی باڈی کی کیمسٹری ہوتی ہے, مائنڈ کی کیمسٹری ہوتی ہے, وہ بڑی چینج ہو جاتی ہے. کچھ ہارمونز ہوتے ہیں, ہارمونز مین کوئی کیمیکل ایسے ہوتے ہیں, مواد ایسے ہوتے ہیں, اجزاء ایسے ہوتے ہیں خون کے اندر جو انسان کے دماغ کو نا ایک دم سے بہت یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جذباتی کر دیتے ہیں. صحیح, بالکل ایسے جذباتی کر دیتے ہیں جس طرح آپ مثال کے طور پر گرم اگر تیل اس میں پانی کا قطرہ گرائیں نا تو وہ جیسے تیل آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتا ہے. بالکل اس طرح وہ بچے کا ذہن کچھ اس طرح ہوتا ہے نا, گرم تیل کی طرح. وہ یہ اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس میں ذرا سا اگر ٹھنڈا پانی بھی ڈالیں گے نا تو وہ بھی آگے سے ایک ریئیکشن شو ہوئے گا. جی. سو جب بچہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے, جب وہ سچویشن یا وہ جو سین ایک کریٹ ہوا ہے جب وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے نا, بالکل آرام سے تحمل سے بات کریں کہ بیٹا اچھا دیکھیں ہم نے آبزرو کیا آپ اتنے اچھے بچے ہو. ہمیشہ پہلے پازیٹیو کمنٹ آپ دیں. صحیح, ہمیشہ بچے کو پہلے اپریشیٹ کریں. آپ اچھے بچے ہو, آپ دیکھو فلاں کلاس میں فلاں ٹیسٹ میں آپ نے اتنے اچھے نمبر لیے تھے, فلاں ٹائم پر آپ دیکھو کتنا اچھا ماما کا کتنا آپ نے خیال رکھا تھا, آپ نے بہن بھائیوں کی کتنی لک آفٹر کی تھی, پاپا کا اپنے بڑا مشکل وقت میں خیال بیٹا رکھا تھا. کوئی نہ کوئی چیز خوبیاں تو ہوتی ہے نا, تو پہلے اس کا نا سافٹ کریں مائنڈ, پازیٹیو طرح کریں. پھر کہتے ہیں بیٹا ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے یا کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ ذرا جلدی آپ کو غصہ آ جاتا ہے. وی انڈرسٹینڈ, غصہ ظاہر آپ آ جاتے ہیں, لیکن بیٹا ہم اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں کس وجہ سے آپ زیادہ غصہ آ جاتا ہے, جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں پڑھائی میں بھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہے. اینڈ دین پلیز لسن. یہ سائیکولوجیکل ٹپس میں بتا رہا ہوں, کمیونیکیشن اسکلز میں بھی کہتے ہیں. اس میں بہت ورکشاپس ہوتی ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں پیرنٹس کے لیے بھی, سب کے لیے. اب وہ بچہ نا اس کو ذرا کھل کے نا بات کرنے دے ذرا کہ اس کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے, کیا غصہ ہے, کیا ناراضگی ہے, کیا پریشانی. ممکن ہے کہ وہ سچائی پر مبنی ہو, ممکن ہے 50% سچ ہو, ممکن ہے کہ اس میں بالکل بھی سچ نہ ہو, لیکن کم سے کم اس کو ایک موقع تو ملا نا کہ اب آپ اس کی بات سن رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں کہ وہ یا تو کانٹیکسٹ آپ نے ٹھیک سے نہیں کیا اسٹیبلش کیا, یا اگر کانٹیکسٹ آپ نے بنایا بھی ہے نا, ایک ماحول آپ نے کریٹ کیا نا, لیکن فوراً آپ بول پڑے. کیونکہ عام اس میں نارملی سارے ہی بھرے ہوتے ہیں نا, تو اس میں بچے نے 2 باتیں نہیں کی تو پھر اس کے اوپر وہی ہوتا کہ نہیں تم ہو ہی ایسے, تم مطلب ہے بہت گندے بچے ہو, تم بہت برے ہو, یہ میں بالکل پسند نہیں ہے, اور میں تنگ پڑ گئی ہوں تم سے, اور میرا دل کرتا ہے میں چلی جاؤں یا چلا جاؤں فار دیٹ میٹر. وہ مزید اس کو آلریڈی اس کا دماغ, اس کا ذہن, اعصاب نہ دیکھیں انفلیم ہوئے میں, وہ اس وقت دکھی ہوئے میں, وہ پریشان ہیں, اسٹریس میں. اس طرح کا کوئی کامنٹ جائے گا نا تو وہ سمجھو کہ آپ نے جلدی پر تیل پھینکنے کے برابر ہوتا ہے. کوئی میرا خیال میں کہ زیادہ مشکل آنی نہیں چاہیے. اگر وہ بچہ خود الٹیمیٹلی کہتا ہے ٹھیک ہے ماما میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سارے کے سارے کا پروسیس بالکل ویسے ہی چلے گا جیسے شروع میں آپ بچوں کو اسکول آپ بھیجتے ہیں نا, تو آپ کے ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جو صبح جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا مطلب ہے کوئی اس نے شاید کوئی پیرا جمپ کرنا ہے, جہاز سے پتہ نہیں اس نے چھلانگ لگانی ہے, یا خدا نہ خاصہ کوئی پتہ نہیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسے نا. آپ دیکھیں اس بچے کو کیسے کنونس کرتے ہیں, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح بچہ اگر کوئی ضد کرتا ہے یا انکار کرتا ہے تو آپ نے اس بچے کے ساتھ تھوڑا سا بچہ بننا ہے, اس کی ذہنی سچویشن کو, اس کی ایج کو, اس کی جیسے آپ کسی زمانے میں اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا گیا ہوتا کہ چلو سائیکالوجسٹ کے پاس چلتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو آپ نے انکار کیا تو وجہ کیا تھی, کیوں آپ نے انکار کیا تھا. یا ابھی بھی آج بھی اگر آپ کو کوئی کہے کہ چلو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلتے ہیں, حالانکہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, میں آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں تو لوگ پریونٹیو طور پر نا یعنی وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ جی میں آئندہ میری زندگی میں یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے اور میری سچویشن ایسی ہے تو اس میں پلیز آئی نیڈ ہیلپ. تو لوگ جس طرح آپ سمجھیں کہ کسی سے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے, تو اس طرح باہر کے ملکوں میں تو اس کو اس طرح سے مطلب کیا جنرل چیک اپ, میڈیکل چیک اپ, جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جس میں ایک جنرل چیک اپ ہوتا ہے, ویسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کا جی بلڈ پریشر بھی چیک کرنا ہے, ECG بھی کرنی ہے, مطلب بیماری نہیں ہے, ایک جنرل کہتے ہیں کہ یار احتیاط نہیں آپ کر لیں. سو ایک تو یہ بات ہے. اب دوسرا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ٹین ایجر ہے جس کے بارے میں یعنی جو سوال ریز کیا, وہ ایک ٹین ایجر نہیں ہے, بے تحاشے ٹین ایجر ہیں, انگنت. اب اگر وہ بچے کو آپ نے لے کر گئے تو آگے پھر بہت بڑا جو میں سمجھتا ذمہ داری بنتی ہے, بہت بڑی جو ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, سوشل رسپانسبلٹیز کو میں کہتا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہے
چاہے وہ ڈاکٹر مطلب سائیکالوجی کے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. اب وہ بچہ اگر آیا نا، پلیز فرسٹ کانٹیکٹ آپ کے ساتھ. اب وہ ایک امپریشن لے گا کہ میں کس کے پاس آیا ہوں اور یہاں پر آ کے میرے اوپر گزری کیا ہے. عام طور پر نا یہاں پہ ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے سے نا یا تو کوئی تھوڑے سے یعنی وہ ایک دم سے نا وہ بھی پیرنٹس کی سائڈ پر چلے جاتے ہیں لاشعوری طور پر. صحیح ہے. وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ، نہیں تم ماما کو تنگ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. ایک سین یہ ہوتا ہے کہ ماما یا پاپا یا فیملی ممبر بیٹھ کے نا، بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، اچھا بچے کو زیادہ موقع ہی نہیں مل رہا بولنے کا، وہ سارے کے سارے نا آپس میں شروع ہو گئے. اور جو اس کی بچپن سے پیدائش لے کر ابھی تک کوئی برائیاں یا اس کی غلطیاں کوئی جانے انجانے میں ہوئی ہے نا، وہ ساری کی ساری بتاتے ہیں. اور پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اب کوئی دم کرے گا یا پھونک مارے گا تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے یا جو کمیونیکیشن سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو سائیکولوجیکل سینسٹیوٹی ہے نا، یہ آلریڈی میچ آپ نے خراب کر دیا ہے. صحیح، بالکل. دا بیسٹ تھنگ از کہ پیرنٹس اپنے طور پر نا موٹے موٹے 2 3 4 ایشوز ڈاکٹر کو کسی بھی طرح سے تھرو ایس ایم ایس بیفور اینڈ یا پہلے تھوڑی سی اپوائنٹمنٹ لے کر نا تو بریف تھوڑا سا کر لیں کہ اس طرح کے ایشوز ہیں. اور جب اندر جائے نا تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر چاہے سائیکالوجسٹ ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں جو بھی، وہ بچے کو گریٹ کرے اور پورا انوالو ہو، پوری اس کو توجہ دے. اس کو بچے کو نا گھر جا کے یہ لگے کہ یار ہی از مائی فرینڈ. صحیح. یہ تو جو ڈاکٹر صاحب جن کے پاس میں گیا ہوں تو یہ تو بڑا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں مجھے، انہیں پیار سے میری سیلف اسٹیم کا انہوں نے خیال رکھا، مجھے انہیں بڑی رسپیکٹ دی. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے وہ ایک بچے کا نا ریپو ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کی پھر ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. اور پھر وہ بچہ چاہے کتنی ہی مشکلات ہونا، وہ بعض وجہ صحت کا مسئلہ ہو چاہے کیریئر کا مسئلہ ہو، وہ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب کا ایک جو تھراپیوٹک ایک ریلیشن شپ یا انفلوئنس ہوتا ہے نا، اس میں آ کے نا وہ بچہ بہت ساری ایسی باتیں جو باقی دنیا ساری اس سے نہیں منوا سکی نا، وہ بچہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، موٹیویٹ ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن ڈاکٹر نے کیا کیا ہے، اس نے شروع میں غیر مشروط توجہ دی. پہلے سیشن میں دوسرے سیشن میں پوری طرح سے بچے کو سنا، اس کے پرسپیکٹیو کو، اس کے کنسرن کو، اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے نقطہ نظر کو صحیح پوری توجہ سنا. اب نقطہ نظر کو غلط اور صحیح اس کو اب چھوڑ دیں. صحیح. صرف سنا ہے آپ نے اس بچے کو نا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ 100% وہ باتیں جو کرے گا صحیح بھی ہو سکتی ہیں، 50% صحیح ہو سکتی ہیں، ممکن ہے بالکل صحیح نہ ہو، لیکن آپ نے سنا نا. اب وہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ایک کنیکشن بنا رہا ہے، بس کنیکٹ اس کو ایک دفعہ کریں اپنے ساتھ. صحیح. اس کے بعد والدین کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی، فیملی ممبرس کے لیے بھی کافی ریلیف مل جاتا ہے، وہ بچہ انگیج ہو جاتا ہے. تو پہلا تو یہ ہے، چند ایک ٹپس ہیں کہ ٹین ایجرز کو یا ینگسٹرس کو کیسے انگیج کیا جائے. کہ پہلے تو پیرنٹس گھر میں آرام سے تحمل کے ساتھ اس کو آفر کریں کہ بیٹا اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے مائنڈ میں بات ڈال دیں، وہ بچے کو سوچنے کا موقع دیں. خود بخود ہی بعض بچہ موٹیویٹ ہے، نہیں جی مجھے لے کے چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں. اور پھر جب چلا گیا تو پھر فرسٹ جو کانٹیکٹ ہے یہ ایکسپیرینس ہے نا، وہ پھر زیادہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس سائیکالوجسٹ کی یا سائیکیٹرسٹ کی یا ڈاکٹر کی ہے جس نے اس کو انگیج کرنا ہے اور آئندہ اس کا مینٹور بننا ہے باقاعدہ. صرف ڈاکٹر نہیں بننا ہے آپ نے کہ دوائی اور گولی لکھنی. نیکسٹ پھر ایک اسٹیپ آتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے ظاہر ہے ہمارا ایک بایو سائیکو سوشل ماڈل ہوتا ہے، مینس کہ اس بچے کے سائیکولوجیکل، بایولوجیکل یا جسمانی اور سوشل جو مسائل ہیں، ان سب کے سب مسائل کے بارے میں پوری ہسٹری لے کرنا آپ نے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور ایک ملٹی ایکسیل ڈائگنوسس جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر اس کی زندگی یا اس کی صحت یا اس کا مثلا اس کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، مثال کے طور پر اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ بچہ اس وقت اسٹریس میں ہے، تھوڑا سا ہلکی اس کو ڈپریشن ہے جس کا ہم بہت ذکر کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے نا اس کے بس میں نہیں اس کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. دوسرا کیا ہو سکتا ہے، سوشل پریشرز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پیئرس کے پریشر ہوں، اس کے کلاس فیلوز کے پریشر ہوں، محلے میں جو بچے ہیں ان کے پریشرز ہوں، دوستوں کے کچھ پریشرز ہوں، ممکن ہے بلیک میل ہو رہا ہو، بلی ہو رہا ہو بچہ. وہ دیکھیں گے سوشل کی جو انوائرمنٹ ہے آپ کو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں. ایکیڈیمک ایشوز ہو سکتے ہیں بچے کے پڑھائی کے، اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ان ریئلسٹک ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ ٹیچرس جو اس کے ساتھ بچے کے ساتھ صحیح سے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، اونچ نیچ جیسے ہو جاتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے ممکن ہو رہی ہے. اور پیرنٹس اور فیملیز میں بھی بعض بار میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے گروپس اور سب گروپس ٹائپ بن جاتے ہیں. یعنی جہاں پر ماں باپ کا آپس میں، جس کا آپ نے بہت تذکرہ پہلے بھی کیا کہ ان کا آپس میں دوستی، الائنمنٹ، جو ہسبینڈ وائف ہے کہتے ہیں کہ اس میں پیار کی کمی نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. اصلی چیز اس میں ہمارے پروفیسر بھی فرماتے ہوتے تھے کہ اس میں دوستی کی کمی ہوتی ہے.
وہ دوستی ہو, فرینکنیس ہو, ٹھیک ہے کبھی کبھار مطلب ہے ہو جاتی ہیں چیزیں, وربل ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن جنرلی ایک فرینڈ شپ رہے نا, اس فرینڈ شپ میں نا کڑوی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی مطلب برداشت ہو جاتی ہیں. صحیح. اب بچوں کے سامنے اگر یہ اس طرح کا ماڈل اگر پیش ہوگا نا تو وہ بچہ عام طور پر اس کو بھی اپنے غصے کو بہتر مینیج کرے گا. سو وہ یہ سارا کچھ آئیڈینٹیفائی کر کے اب آخر میں ہم آ جاتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ. اگر تو وہ بچے کی یہ جو غصہ ہے یا کوئی ایک خاص پرٹیکولر بیہیویئر ہے, چاہے وہ اسٹڈیز کے بارے میں بچے کی اسٹڈیز ٹھیک نہیں جا رہی ہیں, چاہے وہ ایک سوشل جو بچے سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ سوشلی بچے کو ایسا ہونا چاہیے, اس کی پروفائل یا اس کی شخصیت ایسے ہونی چاہیے, باقی بہت سارے معاملات ہیں انسان کے جو بچوں سے اس کی ایج کے حساب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر دیکھیں کہ کیا یہ خدا نخواستہ کوئی ڈپریشن کی سٹیٹ ہے, کوئی موڈ ڈس آرڈر ٹائپ چیز تو نہیں ہے بچے کو, اس میں کوئی کنڈکٹ ڈس آرڈر والی کوئی سچویشن تو نہیں ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر تو نہیں ہے. سو ڈپینڈنگ اپان کہ کس طرح کا سائیکولوجیکل بیماری ہے, بالکل ویسے ہی جیسے بخار کسی انسان کو ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یعنی بخار گرمی کی وجہ سے ہے, یہ ملیریا کی وجہ سے ہے, یہ ڈینگی کی وجہ سے ہے, ٹائیفائڈ کی وجہ سے ہے, ٹی بی کی وجہ سے, کوئی گلے میں پیٹ میں انفیکشن ہے, کس وجہ سے. اسی طرح بچے کے اگر اس میں کوئی غصہ ہے, زیادہ اداس رہتا ہے, بچہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, سست بہت ہو گیا ہے, ڈھیلا ہو گیا ہے, کوئی بہت اس میں تبدیلی آ گئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اصل ایشو کیا ہے. صحیح. جس طرح بخار میں ہم دیکھیں کہ اصلی یہ بخار کس وجہ سے, وائرس کی وجہ سے, بیکٹیریا کی وجہ سے, مطلب ہے کوئی موسمی جو اثرات ہیں, ہیٹ سٹروک ہے, اس کی وجہ سے. ایگزیکٹلی ہم دیکھیں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر یا کوئی سائیکولوجیکل نفسیاتی بعض جو بیماریاں ہیں, کمزوریاں, اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو پھر ڈپینڈنگ اپان جب ڈاکٹر جو ڈائگنوز کر لیتے ہیں, سائیکیٹرسٹ ہوں, کلینکل سائیکالوجسٹ, پھر ہم ٹریٹمنٹ کا پیکیج بناتے ہیں. ہمارے پاس جیسے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ لوگ ذرا دیر سے آتے ہیں. جب دیر سے آتے ہیں تو آنیسٹلی ہمارے پر بھی تھوڑا پریشر ہوتا ہے, فیملیز کے اوپر بھی تھوڑا شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی بچہ ٹھیک ہو. اچھا تھوڑا سا کہتے ہیں جلدی ٹھیک ہونے کے لیے ہمارے لوگ بہت سائیکولوجیکلی مائنڈیڈ نہیں ہیں, یعنی لمبے سیشن, اچھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ایشو ہے لیکن اس پر اگلے 3 مہینے 6 مہینے ہم کام کریں گے, ہر ہفتے میں ایک سیشن ہوا کرے گا, ہر سیشن جو نا 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا. لوگ میں نے دیکھا بعض میں انگیج نہیں ہوتے ہیں, ان کے اپنی مصروفیات ہیں, کمٹمنٹ ہیں, پرائرٹیز ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کا اپنا ایک ہیلتھ بیلیف سسٹم ہوتا ہے. تو کئی دفعہ اگر زیادہ شدید علامات ہوں یا شدید کوئی مسئلہ نفسیاتی ہو تو ہمیں دوائی کا بھی وقتی طور پر سہارا لینا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ جو بایو سائیکو سوشل ماڈل آف ہیلتھ کیئر ہے, اس کا مطلب آپ نے بایولوجیکل بھی یا اس کی جو فزیکل جو اندر سٹیٹ ہے, جو باڈی کی مائنڈ کی کیمسٹری ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر بعض ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جس میں بچہ بہت ریسٹلیس ہوتا ہے, بہت بے چین ہوتا ہے, بالکل نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, مثال کو باتیں بہت زیادہ کرتا ہے, موڈ سوئنگز اس کے بہت زیادہ ہیں, اور وہ اس قدر اس کی ذہنی کیفیت ہے کہ اس کے اندر بالکل وہ جو ہوتی ہے نا انسائٹ اور ججمنٹ, وہی ختم ہو گئی ہے. صحیح. یعنی اس وقت اس کو صرف کاؤنسلنگ کے ذریعے اگر ٹھیک کریں گے تو کاؤنسلنگ تو اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں کہیں جائیں گی, سنک ہوئیں گی, مائنڈ میں داخل ہوئیں گی, تو پھر وہ کاؤنسلنگ سے کچھ موٹیویشن ملے گی نا. بچہ اس وقت تو ایسی کیفیت میں کہ اس کے مائنڈ کسی انفارمیشن کو, کسی بات کو پروسیس ہی نہیں کر رہا ہے. صحیح. اس میں پھر بعض اب ہمیں جو ہے نا بایو سائیکو سوشل ماڈل میں بجائے سے کہ سوشل ہم مینجمنٹ کریں یا سوشل جو ایشوز ہیں ان کو پہلے ڈیل کریں یا سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو اور سائیکولوجیکل تھراپیز کو کریں, ہم بعض میڈیکل ٹریٹمنٹ کو تھوڑا سا ٹاپ پرائرٹی دیتے ہیں. صحیح ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقت پر مثلا نیند اگر بالکل ڈسٹرب ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے بچہ سویا نہیں, اس کی نیند اچھی ہوئے گی. جو ہی نیند اچھی ہوئے گی, گہری نیند سوئے گا, تو ایک تو فیملی کو بھی اس کو بھی ذرا سکون ملے گا, ذہنی سکون ملے گا. پلس نیند کرنے سے میں نے دیکھا بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن ہے, موڈ ڈس آرڈر ہیں, سائیکوسز ہے, وہ ذرا تھوڑا سا جلدی ٹھیک ہونے کا چانس ہوتا ہے. جب تک نیند نہیں ٹھیک ہوتی تو وہ بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہڈی اگر کسی کی فریکچر ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں, باقاعدہ اس کو پلسٹر لگا دیتے ہیں, کچھ مطلب ہے سرجری کر لیتے ہیں, فکس کر لیتے ہیں, اور مکمل ریسٹ کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ریسٹ کرنے سے وہ ہڈی دوبارہ جڑ جاتی ہے. تو اسی طرح ہم اس کے ساتھ یعنی لنک کر کے یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کے اعصاب ٹوٹے ہوں, اس کی برین کے جو کیمیکل جو سرکٹس ہیں اگر وہ ٹوٹ گئے ہوں, تو ان کو بھی ریسٹ چاہیے نا, آرام چاہیے. یہ آرام اور ریسٹ کا یہ بالکل نہیں مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ آپ سلائی کے رکھیں گے. کیونکہ جو زیادہ سلانا یا زیادہ جو نیند آتی ہے نا, اس کی وجہ سے بعض دفعہ پیشنٹ بھی اور فیملیز بھی وہ پریشان ہو جاتی ہیں. مثلا پیشنٹ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے نشے کی دوائیاں دے دی ہیں, اس سے میں سوتا ہی رہتا ہوں, میری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. اب اگر آپ نے واقعی صحیح ڈائگنوز کیا ہے اور صحیح دوائی تجویز کیا نا, تو شروع میں مثال سائیکوسز ہے, جیسے مینیا والی سٹیٹ ہے جس میں بالکل بندہ نا وہ عقل اور شعور اور وہ جو شریعت میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں عقل اور
والی ٹرم یوز وہ حدیں بھی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ جنون والی حد پر پہنچ گیا ہے. اب اس سٹیج کے اوپر آپ نے جب دوائی دینی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ شروع کے چند دن جو 2 3 4 دن ہو رہے ہیں ان میں بہتر ہے کہ زیادہ سوئیں, یعنی کم از کم 8-10 گھنٹے اچھی نیند کریں تاکہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, اپنی صحت کو بھی, اپنی جان کو بھی, دوسروں کی جان کو, صحت کو خطرے میں نہ ڈالیں. خطرے میں کیسے؟ اب ہم نے اکثر دیکھے ینگسٹر چونکہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, ڈرائیونگ کو بڑا شوق ہوتا ہے, اور یہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں خاص کر مینیا, ہائپو مینیا, ان کو دل کرتا ہے کہ وہ گاڑی لے کے نا ہوا میں اڑائیں اس کو. وہ کیفیت ایک ذہنی ایسی ہوتی ہے نا, ان کو کنٹرول نہیں رہتا اپنے جذبات, اپنے ایکشنز کے اوپر. اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ بندہ خدا نہ سے گاڑی اگر نکال کے چلا جائے کہ پچھلے کئی دنوں سے سویا بھی نہیں ہے, ذہنی طور پر تھکن ہے, جسمانی تھکن ہے, لیکن صرف وہ بیماری کی کیفیت ایسی ہے جیسے نشے کی کیفیت میں ہوتا ہے انسان, بیماری کی کیفیت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس میں ہم شروع میں جان بوجھ کے کوشش کریں کہ بے شک وہ زیادہ سوئیں شروع میں, تاکہ ان کو پچھلا نیند کا ڈیفیسٹ پورا ہو جائے. جب ان کی نیند پچھلی پوری ہو جائے گی, ذہن پرسکون ہو جائے گا, پھر جو نیند والی بیچ میں دوائی اگر ہوتی بھی ہے نا 1-2 ریلیکس کرنے والی, اس دوائی کو ہم اس کو ٹیپر آف کہتے ہیں. اسٹیپ وائز ان دوائیوں کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل دوائیاں ہوتی ہیں جن میں برین کی کیمسٹری کو, دماغ کے سافٹ ویئر کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے, دماغ کو واپس اپنی صحیح جگہ پر لے کر آنا ہوتا ہے. ان دوائیوں کا کورس ممکن ہے 3 مہینے, 6 مہینے, سال, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض کی نوعیت کیسی ہے, شدت کیسی ہے, پہلے کتنے بیماری کے اٹیک ہو چکے ہیں, فیملی کی ہسٹری تو نہیں ہے, یا اس کی سٹیکس کتنی ہے, مثلا اسٹوڈنٹ ہے یا پروفیشنل ہے, یا شادی شدہ بندہ ہے جس کی شادی خدا نخواستہ جانے کا خطرہ ہے, جس کا جاب جانے کا خطرہ ہے, جس کی اسٹڈیز جانے کا خطرہ ہے. تو اس کو ہم شروع میں پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوائیوں کا کورس اس حساب سے 3 مہینے کرنا ہے, 6 مہینے کرنا ہے, سال کرنا ہے, وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب تک وہ اپنا کیریئر, اپنے معاملات کو صحیح سے مینیج نہ کر لیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ہمارا فیس بک پہ چونکہ ہم لائیو دیتے ہیں اس پروگرام کو, لیکن آج انٹرنیٹ کا کنیکشن وہ ایک انٹرنیشنل پرابلم کو آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار بریک ہوتا ہے. تو شروع کا کچھ حصہ تو ہمارا لائیو گیا ہے, اس کے بعد وہ نیٹ میں پرابلم آنے کی وجہ سے وہ آپ نہیں دیکھ پا رہے, اس کے لیے ہماری معذرت قبول کریں. لیکن ایک آپ کے پاس چوائس ہے کہ اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو جو ہمارا SMS والا نمبر ہے وہ ایکٹیو ہے, آپ کے سوالات ہم تک ضرور پہنچ سکتے ہیں. کچھ ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو آپ میسج کر دیں. ہمارا جو نمبر ہے 0331 5747 424 03315747 اس نمبر پہ آپ ہمیں میسج کر دیں, اور پروگرام کے اس حصے میں کر دیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کے سوالات انٹرٹین ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. وہ پھر دوائیوں کا چوائس ہم نے کیا کرنا ہے, وہ ایگزیکٹلی اس وقت آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوئے گی, آپ پیشنٹ کو, فیملی کو میجر ایشوز کیا ہیں, کہاں پہ آپ نے ریلیف دینا ہے. مثلا اس وقت اگر ضروری ہے کہ ان کی نیند واقعی کریں کیونکہ ان کی صحت زندگی کے لیے, فیملی کے لیے, محلے والوں کے لیے, باقی کمیونٹی کے لیے, تو اس وقت آپ تھوڑی شروع میں نیند اب زیادہ دلاتے ہیں. صحیح. لیکن اگر سچویشن ڈفرینٹ ہے, مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے جن کو ماڈریٹ مطلب درمیانے درجے کی یا درمیانے درجے سے اوپر والی تھوڑی سی ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے نا. اب ڈپریشن میں بھی بعض وہی ہوتا ہے کہ بہت چونکہ مطلب مسائل شروع ہو جاتے ہیں جاب میں, اسٹڈیز میں, ریلیشن شپس میں, ہر چیز میں, تو ٹریٹمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے. اب ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے وہی جو میں نے عرض کیا کہ سائیکولوجیکلی مائنڈیڈ بعض دفعہ نہیں لوگ ہوتے ہیں, تو پھر وہ ریگولر صرف کاؤنسلنگ کے سیشن یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے سیشن یا باقی بہت ساری سائیکو تھراپی کے سیشن اس میں ریگولر نہیں آ سکتے. مطلب آنیسٹلی ہمیں بعض دفعہ ڈیفیکلٹی یہ بھی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کہ آپ گھنٹہ ویسے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, کوئی علاج بھی کریں نا. مجھے عام پرسیپشن علاج کا مطلب ہے کہ گولی, کیپسول, شربت, ڈرپ, ٹیکا. یہ پچھلے دن ہیپاٹائٹس کا وہ دن بھی گزرا نا, انٹرنیشنل ڈے ہیپاٹائٹس. اب ہیپاٹائٹس کے بارے میں نا ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اور ایجپٹ میں بہت زیادہ ہیپاٹائٹس سی ہوا ہے, اور اس کی مین وجہ تھی کہ یہ جو ڈرپ اور ٹیکا جو نا اس کے ذریعے, اور کچھ پھر خون وغیرہ کا جو ٹرانسفیوژن کی لگتی ہیں, یہ بھی میں نے بلڈ کی ٹرانسفیوژن میں نے سندھ میں پرٹیکولرلی میں رہا ہوں, سندھ میں, اور میں حیران تھا کہ وہاں پاس بعض خون کی کمی بھی نہیں ہوتی, انیمیا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. وہاں پر کچھ ویسے ہی ایک کنسیپٹ بنایا کہ جی خون کچھ عرصے بعد آپ لگوا لیں تو بالکل یعنی ٹھیک ٹھاک لوگ, ٹیکنیکلی ان کو ضرورت نہیں ہے تو ویسے خون لگوا لیتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ تھنکنگ شاید خون جو نا لگانے سے مدد طاقتور ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن ڈرپ اور ٹیکے کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ڈرپ اور ٹیکا اس پر تھوڑا سا نا ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے لوگ بعض بار ٹیون اپ ہو جاتے ہیں
کہ وہ بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی کاؤنسلنگ موٹیویشن یا سیشن سائیکو تھراپی کی کرو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دیں بس کوئی دوائی دیں اللہ خیر صلی باقی میں خود ہی سنبھال لوں گا اپنے آپ کو. تھوڑا سے ہم علاج کے حوالے سے امپیشنٹ ہوتے ہیں, ہمیں صبر کی کمی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ٹھیک ہو جائیں اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فوراً ٹھیک کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ ان کا آگے جا کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. جی بھٹی صاحب یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. ہماری جو پاپولیشن ہوتی ہے پیشنٹس کی ان میں اور ویسٹرن کے جو ہمارے دوست ادھر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر ایمرجنسی بھی آئی ہے نا, لٹرلی ایک میرے ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ دوست بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں اور ایک بندہ آیا اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس نے آرام سے وہ جہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پٹی رکھی ہوئی بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اس کو 2 گھنٹے بھی 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا وہ بیٹھا رہے گا آرام سے کہ میری ٹرن جب آئے گی ٹوکن میرا نمبر ہے کہ میں جاؤں گا. صحیح ہے. اچھا ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ ظاہر ہے ہمیں بھی اس کا احساس ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہے بالکل, لیکن یہاں پر اگر بندے کو نہیں بھی زیادہ تکلیف نہ ہو اور اس کو پتہ ہے کہ آگے 5-10 پیشنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آلریڈی جی, اور بھی مسائل ہیں. خیر یہ بہت مسائل ہیں کہ ڈاکٹر کتنے ہیں ہمارے پاس اور پیشنٹ کی ریشو کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوگا اور 50 پیشنٹ ہوئیں گے تو اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں, پریشانی تو ہوتی ہے, ویٹنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ وہ مریض حالانکہ سیریس بھی ہوتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ نا مجھے ضرور میں ایکنالج کروں گا کہ کئی دفعہ ہمارے خود پیشنٹس نا اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے نا یقین کریں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس کو پہلے دیکھ لیں. ماشاء اللہ مطلب ہے ابھی کمی نہیں ہے اس اخلاق کی اور اس محبت کی رواداری کی کمی نہیں ہے. لیکن ایک یہ بھی ایشو بہرحال آتا ہے کہ نہیں جی وہ میں کوئی جلدی ہے میں نے جلدی واپس آنا مجھے پہلے آپ دیکھیں, تو تھوڑی سی بے صبری والا معاملہ آ جاتا ہے اور اس سے بعض کوئی سچویشن غلط ہو سکتی ہے. جو ہمارا سائیکیٹری کا ہے انفارچونیٹلی اس میں سچی بات ہے کہ ہم بہت جلد بازی کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں ہم نے برین کی سارے جو سسٹم ہیں دماغ کی جو سمیں ہیں دماغ کے جو سرکٹس ہیں ان کو ذرا ٹیون اپ کرنا ہے لے کر آنا ہے. وہ بڑی نازک قسم کی تاریں ہوتی ہیں, بہت ہی نازک اور ڈیلیکیٹ سسٹم ہے. سو وی ہیو ٹو ریئلی گو گریجولی اسٹیپ وائز. کئی دفعہ ہم اگر فیملی کے پریشر میں آ کے یا سچویشن کے پریشر میں آ کے اگر جلد بازی کریں بہت ہیوی ڈوز دے دیں تو اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. بہرحال ٹریٹمنٹ کا جو بیسٹ ہے وہ جب اس طرح کا پیشنٹ آئے, چونکہ ہمارا سائیکیٹری اور سائیکالوجی خاص طور پر بہت فوکس میں ہوتی ہے, اس کے بارے میں پہلے ہی تھوڑا سا ایک سٹگما ایک سچویشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ڈاکٹر صاحبان کی پرٹیکولرلی جو اس ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے سائیکیٹری کلینکل سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے ان کی رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہے. پیشنٹ کو اور فیملی کو آپ آن بورڈ کریں, ان کو بالکل آپ الائن کریں اپنے آپ کو ان کی نیڈس کے ساتھ, اور وہ کچھ چیز اگر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح میں نے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے میں نے ڈرائیو کر کے آفس میں جانا ہے, اس کا مطلب آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی دوائی نہ دیں جس میں ڈرائیونگ میں ان کو ڈیفیکلٹی ہو. یعنی دوائی لی ہوئی ہے آپ نے جاب میں بھی جانا ہے, کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن ہے کہ جاب بھی نہیں چھوڑ سکتے, تو پھر آپ نے دوائی کا ڈوز اور دوائی کی ٹائمنگز کوشش کریں کہ ایسے ایڈجسٹ کریں تاکہ ان کو جاتے ہوئے مثلا میں کہتا ہوں مارننگ والی ڈوز نہ دیں. اگر اسٹوڈنٹ ہے اس نے کلاس میں جانا ہے یا کوئی پروفیشنل ہے اس نے صبح آفس میں جانا ہے میٹنگ ہے, ایسا نہ ہو کہ میٹنگ میں جا کے سویا ہو یا کلاس میں بیچارہ ایسے سو رہا ہو تو ٹیچر سے بھی اس کو ڈانٹ پڑے اسٹوڈنٹ کو. تو کوشش کریں کہ پھر رات کے پہلے پیر میں جلدی سے جلدی دوائی ان کو دیں اور تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کر کے چند دن کوئی بات نہیں, تھوڑی سی آپ کو آرام کی ضرورت ہے, ریسٹ کی ضرورت ہے. چلیں 1 یا 2 دن اگر صبح مثلا نہیں ٹائم پر جا سکتے ہیں تو یو کین آلویز انفارم, آپ اپنے آفس میں انفارم کر دیں. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو انفارم کر دیں کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں چلیں اس ٹائم پر آ جاؤں گا. تو یعنی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے صحیح, لیکن وہ پورا وہ بایو سائیکو سوشل ماڈل کا ایک ماڈل ہے کہ آپ نے بچے کو یا اس پیشنٹ کو سوشل سپورٹ بھی دلوانی ہے چاہے وہ محکمے سے دلوائے. جیسے ہمارے ریلوے کے بعض پیشنٹس آتے ہیں, اگر ایک مجھے یاد ہے پچھلے دن ایک ڈرائیور ہمارے پاس آئے تھے, اچھا ٹرین کے ڈرائیور جی, اور کافی اچھی خاصی ان کی مطلب وہ تھی ڈپریشن والی اسٹیٹ. تو پھر باقاعدہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا, ان کے پیپرز کے اوپر لکھا اور ان کو بھی میں نے بتایا. میں نے کہا اگر آپ چھٹی اپنی ریگولر کوئی آپ کے پاس ہے پیکیج ہے چھٹی کا, چھٹی بھی شک آپ چند دن آپ لے لیں کیونکہ اس وقت کیفیت آپ کی ایسی ہے کہ اس میں خدا نہ خاصا آپ کو بھی بالکل حادثہ ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ جانیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ایگزیکٹلی, کچھ جاب اتنی سینسٹیو. اللہ کا شکر ہاں ان کے ساتھ ہماری تسلی بات بالکل وہ سمجھ گئے, پھر ہم نے باقاعدہ انڈورس بھی کیا نا. تو اس طرح وہ میں سمجھے ڈپارٹمنٹس بالکل رسپونڈ کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کو یا جو باسز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لوگ کہیں لوٹنا مچانی شروع کر دیں کہ ساری مطلب ریسٹ لے کر آ جائیں. صحیح چانس ہوتا ہے مے بی 100 میں سے 1% چانس ہو, لیکن اگر ایک جینونلی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پیشنٹ ہے جو بہت ہی یعنی اچھا کارکن ہے, اچھا ورکر ہے اور اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں
اس کو سوشل سپورٹ آپ نے کہاں سے دلوانی ہے, تھوڑا سا اس کو ریسکیو ریلیف کیسے دلوانا ہے تاکہ ٹریٹمنٹ کا شروع کا کورس مکمل ہو. ایک دفعہ جتنی بھی بیماریاں نا, نفسیاتی, دماغی, ذہنی, اعصابی بیماریاں, ایک دفعہ ٹریٹمنٹ سے جب رسپانس آ جاتا ہے نا, آگے والا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. صحیح. آگے والے سفر میں سے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یا گولیاں ہوتی ہیں یا کیپسول ہوتی ہیں گرم ہوتے ہیں بہت, یہ مثانے میں گرمی پیدا کرتے ہیں, جگر میں پیدا کر دیتے ہیں. یہ شاید بہت ساری کنسیپٹ ہے یہ, یعنی صحت کے حوالے سے, لیکن ہمارے جو بعض میں سمجھتا ہوں وہ پورے حکیم نہیں ہوتے ہیں, شاید 50% حکیم ہوتے ہیں, نیم حکیم یا نیم حکیم نا, وہ زیادہ ٹھنڈے اور گرم کا ان کا بہت زیادہ کنسیپٹ ہوتا ہے. صحیح. اب آنیسٹلی اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ ٹھنڈے اور گرم کا کیا کنسیپٹ ہے, لیکن ہمارے مریض میں نے دیکھا ہے وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ دوائی ڈاکٹر صاحب گرم تو نہیں ہے زیادہ, یہ ٹھنڈی تو نہیں ہے. اچھا, گرم دوائی کا ہم نے جو دیکھا ہے, ہماری بعض ادویات ہیں جن کو اینٹی کولینرجک ہم کہتے ہیں. ٹھیک. اینٹی کولینرجک دوائیاں ہوتی ہیں جو اعصاب کا سسٹم ہوتا ہے, پیراسمپیتھیٹک سسٹم, وہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو وقتی طور پر تھوڑا سا نا سلو کرتی ہیں. اچھا. یا اس کو تھوڑا سا آپ اس کو ذرا جیم کر دیتی ہیں. اس سے بعد منہ کی خشکی, بعض تھوڑی سی مطلب معدے کی کوئی پرابلم, یا تھوڑی کانسٹیپیشن, یا چھوٹے پیشاب میں کوئی تھوڑی سی دقت آتی ہے. اچھا, وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید کوئی گرم دوائی تھی, میں نے کھائی تھی, اس سے معاملہ ہو گیا نا. ہم کہتے ہیں کہ مریض جب آپ کو ہسٹری دے رہا ہوتا ہے نا, تو مریض کی علامات یا کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس دوائی کے ہیں اور کون سے سائیڈ ایفیکٹ یہ مریض برداشت نہیں کرے گا, تو وہ دوائی کا جو پیکج آپ بناتے ہیں وہ بڑا کیئرفل طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس مریض کی ایج, اس کی جسم میں کوئی اور بیماری, کوئی اور کمزوری, بیماری کی علامات آلریڈی کیا ہیں, دوائی کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. تو وہ ایسا آپ نسخہ تجویز کریں جو اس مریض کو نہیں ٹھنڈے گرم کا یا قبض کا یا منہ کی خشکی کا احساس نہ ہو, یا اگر مریض آلریڈی نیند اس کی ٹھیک ہے تو وہ دوائی نہ دیں جو مزید اس کی نیند کو ذرا زیادہ دلا کے سلو کر دے. تو مطلب آلموسٹ میں کہتا ہوں اپنے جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں, MBBS کے بھی ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو FCPS کے ہمارے ٹریننگ بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں ینگسٹرز, ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ نے ہمیشہ ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ ڈیزائن کرنی ہے. صحیح. کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, SOPs میں بھی لکھا ہوتا ہے, گائیڈ لائنز میں لکھا ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہر مریض کو دیکھنا ہے اس کا پرسنل, سوشل, سائیکولوجیکل, اس کا باڈی کی اپنی کیمسٹری کیسے ہے, اس کی کیفیت کیسی ہے. تو آپ نے دوائی اور دوائی کی ڈوز کو اس مریض کی ضروریات کے مطابق, اگر کوئی مریض ایسے ہیں جو نان افورڈنگ ہے, زیادہ مہنگی دوائی افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کوشش کریں کہ بیسٹ پاسبل میڈیسن لکھیں, لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا نالج آپ کے ہونا چاہیے کون سی دوائی ہے جو ریلیٹیولی کم سے کم قیمت کی ہے لیکن افیکٹو دوائی ہے. صحیح. تو یو کین آلویز ڈو دیٹ, کیونکہ یہ ایک بیریئر بنتا ہے ٹریٹمنٹ میں کہ ٹریٹمنٹ بڑی اچھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, بعد میں مہینے 2 مہینے بعد پیشنٹ یا فیملی کہتی ہے جب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, دوائی مہنگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں کہ شروع میں ہی یا کسی نہ کسی سٹیج پر نہ کوئی ایسا دوائی کریں جو دوائی افورڈیبل ہو, جو کنٹینیو رکھ سکے, 3-6 مہینے کا کورس وہ مکمل کر سکیں. اچھا, ایک اور بٹی صاحب اس میں ایشو آتا ہے بعض بار, جو میں کہتا ہوں بیریئر ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں. وہ بیریئر یہ ہوتا ہے کہ دوائی مثال کے طور پر ایک مریض کھا رہا ہے اور دوائی کھا کے نا بالکل ٹھیک جا رہا ہے, فرسٹ کلاس. اچھا, سڈنلی نا ان کے کسی فیملی ممبر نے جن کو اس کی بیماری کے بارے میں نہیں آئیڈیا, یا کوئی ماما, چاچا, خالہ, کوئی قریب کے رشتہ دار یا کوئی دوست, وہ آئے, انہیں کہا یہ دوائیاں کیوں کھاتے ہیں آپ, یہ دوائیاں تو اچھی نہیں ہوتی ہیں, وداؤٹ نوئنگ کہ یہ بیماری کیا تھی, یہ کتنا ڈیفیکلٹ سچویشن تھی, اور اس دوائی کا کیا مقصد ہے, کیوں دی جا رہی ہے, یا اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے ان کا انچارج, اس سے جا کے ملیں, بات کریں, ڈسکس کریں. وہ پیشنٹ کو انڈر پریشر کر دیتے ہیں. صحیح. میرا اچھی طرح ایک یاد ہے, میں جب آرمی میں تھا تو میرے ایک سولجر تھا, ایک وہ اس کو یہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی اس کو کوئی شکایت تھی. وہ ہم نے ٹریٹمنٹ کیا, اس کی سروس جو ہے نا وہ مطلب اس کی پینشنیبل سروس سے کچھ تھوڑا سا کم تھی. تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سولجر اچھا سولجر ہے, ادروائز ہم نے CO سے رپورٹ بھی لیتے ہیں, مطلب ڈسکس بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت اچھا سولجر ہے ہمارا, بہت زبردست. تو ہم نے پھر کوشش کی ٹریٹمنٹ دے کے نا اس کو ہم نے سیٹ کر دیا اسٹیپ, بالکل فرسٹ کلاس. صحیح. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی, نوکری فرسٹ کلاس کر رہا ہے, CO بھی خوش ہے, یونٹ والے سارے خوش ہیں, صوبیدار صاحبان سے ایون میں نے بات کی تھی, بہت اچھا سولجر ہے, ٹھیک چل رہا ہے. کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی تو وہ دوائی تو تھوڑی سی کھا رہا تھا اس وقت, مطلب معمولی سی کوئی دوائی ان کو چاہیے تھی, جیسے وہ سیٹ چاہ رہا تھا کام. شادی ہوئی تو بیوی کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. صحیح. وہ بیگم نے 2-4 دفعہ دوائی کھاتے ہوئے دیکھا, تو بیگم نے کہ کیوں دوائی کھاتے ہو, کہتا ہے مجھے ایک دفعہ نا میں بیمار ہو گیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ عرصے یہ دوائی کھانی پڑے گی.
اچھا بیوی نے نا معصومیت کی وجہ سے نا اس کا سر پکڑ کے نا سولجر کا اپنے ہاتھ پہ رکھا قسم دلوائی دوائی نہیں کھانی کہ آئندہ آپ نے دوائی نہیں کھانی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ تو اچھے خاصوں کو بھی پاگل بنا دیا جاتا ہے ایسی سچویشن میں. تو وہ رشتہ ہی ایسا نازک سا ہے نا. لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ کی ٹریٹمنٹ کو نا بعض نا ایک ایسی سوچ ہوتی ہے سیبوٹاج کرتی ہے. بٹ یہ سب آگے والی سٹوری سنیں. اس سولجر نے وہ دوائی چھوڑی, کوئی مہینہ دو کے بعد ایک دم سے شدید دوبارہ وہ بیماری کا اٹیک آیا. وہ وہی والا تھا سائیکوسس والا جس میں بندہ نا بالکل جنون کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے ایسا نا. اس کی نوکری بھی گئی. اب جب نوکری چلی گئی تو اس کا مطلب وہ آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو کمائی اور سارا تنخواہ فیسلٹیز وہ بھی چلی گئی. جب وہ واپس گیا نا اس کے بعد وہ بیگم پریشان کی کیا ہوا. تو میں نے کہا اتنا مہنگا آپ نے تجربہ کیا ہے, اتنا ایکسپیریمنٹ, کاش کہ آپ ڈاکٹر سے مل لیتی یا کسی ڈاکٹر سے آ کے ڈسکس کر لیتی کہ دوائی کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے, کتنا عرصہ کھانی ہے. تو یہ بڑا ایک جذباتی سا سین تھا, لیکن اس سے میں نے ایک بڑا سبق سیکھا کہ اس کا مطلب فیملیز کو آپ انوالو کریں, جو سوشل سسٹم ہے نا اس کو بھی آپ ایسا سا اپ گریڈ کریں. اس کو انفارمیشنل کیئر بھی کہتے ہیں, سائیکو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام ختم ہونے والا لیکن بہت سارے سوالات ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں. جی بیٹی صاحب. تو سب سے پہلے سندس ہیں جی, انہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں, میری ایج 18 سال ہے. سر آپ کی باتیں سن کر خود کو بہتر کروں, بٹ ایک دو دن کے بعد پھر بھول جاتی ہوں کیونکہ ماما جو ہیں وہ بہت روکتی ہیں ہر بات میں, اور بھائی کی بات مانتی ہیں, میری نہیں مانتی. تو بہت اس وجہ سے ان کو کافی ایشو ہے کہ کیسے اپنے مجھے کہتے ہیں کہ میں چڑھتی بھی بہت ہوں اس چیز سے. اور یہ جو گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائرٹی دی جاتی ہے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو. جی جی اس طرح کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. جی سندر سے ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایشو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ, اور جتنا آپ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ چلتی ہیں ماشاء اللہ, اور اپنے آپ کو بار بار سنبھالتی ہیں نا, ہماری طرف سے بہت اپریسیشن ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی جینڈر جو ڈسکریمنیشن ہے نا, اللہ نہ کرے کبھی ایسی ہو. اور اگر آپ کی ماما سن رہی ہوں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹی رحمت اور بیٹا نعمت ہے, اور یہ جو رحمت ہوتی ہے نا یہ جس کو مل جاتی ہے نا, تو تھوڑا سا مطلب ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, مجھے اب صحیح سینیریو یا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتہ, لیکن کبھی بھی ایسا احساس بیٹی کو اس ایج پر جس ایج میں آپ ہیں نا وہ نہیں دلانا چاہیے. بالکل ان کی پورا اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ کی سیلف اسٹیم کا, آپ کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے, اور ایک بالکل برابری کا معاملہ کریں تو وہ بہتر ہوگا. بہرحال آپ نے ذرا تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں بہت ساری, آپ نیٹ پہ کبھی جائیں تو آپ ویڈیوز پہ دیکھیے. اسٹریس مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور کبھی جب ماما کے ساتھ آپ کی دوستی ہو نا, دوستی تو ہو ہی جاتی ہے نا 24 گھنٹے میں, تو آپ ضرور ان سے بات کر کے ماما یار میں تھوڑا سا نا فیل کرتی ہوں, تو ایسے ایسے ہوتا ہے نا. ٹھیک, تو آئی ایم شیور آپ کی ماما ان کا ایک لائف ٹائم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ وہ امپورٹنس جو ڈیو ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو دیں گی. ذرا دوستی میں نے اس سے بہت سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. عثمان کا میسج ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعض بچے بولتے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تو کہتے ہیں جی کہ اس کو کچھ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کو مار بھی پڑتی ہے بچوں کو. عثمان تھینک یو ویری مچ. واقعی یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس آ کے بعض فنا لوگ ذرا وہ بڑا مطلب ہے اپنا پوسچر, اپنی باڈی لینگویج, اپنی لینگویج اس کو چینج کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے ڈاکٹر صاحب کو ذرا انفارم کر دینا, تو ڈاکٹر صاحبان جو جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اپروچ کرنا ہے. تو بعض کنڈیشنز بہرحال ایسی ہیں جس میں اوور ٹاکیٹیو ہوتے ہیں بچے, واقعی بہت اوور ٹاکیٹیو ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کے ذرا تھوڑا سا نا وہ سوبر ہو جاتے ہیں یا ذرا زیادہ کم گو ہو جاتے ہیں. تو اس میں انیشلی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن ہماری نظر بڑی تیز ہوتی ہے, ہمیں ان کی نا حرکات سے, ان کے معاملات سے, ان کی فیشیل ایکسپریشن سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ. ٹھیک, تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ کہ کوئی سیریس چیز مس نہیں ہوئے گی. صحیح ہے. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم, میں ہنا نوید راولپنڈی سے. ہنا نوید راولپنڈی سے کہتی ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے سوچ آتی رہتی ہے, ذہن میں سوچوں کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں ہر وقت, جو واقعہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو بس سوچ آتی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ ہیں ہنا؟ جی ہنا نوید. ہاں جی نوید. اس میں ایک تو نارمل بھی کہتے ہیں, میں کل ہی پڑھ رہا تھا انفیکٹ کہ بعض دفعہ نا ہیومن برین اس میں ریومینیشن کی ٹرم ایک یوز ہوتی ہے نا, کہ وہ بہت ہی نیگیٹو تھنکنگ اور اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے نا.
جی. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر سٹریس میں ہو انسان، تھوڑا انگزائٹی میں ہو، تھوڑا سا ڈپریشن میں ہو، ہیومن مائنڈ کی نا کوئی ایک عادت ہے کہ وہ ساری کوئی نیگیٹو چیزیں اور پریشانی والی سوچیں جو ہوتی ہیں ان کو بار بار مائنڈ میں لاتا ہے. اس میں کوگنیٹیو تھیراپی یا کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں کچھ ہم ٹپس بتاتے ہیں. نیٹ پر بھی اس کی ویڈیوز بھی ویسے مل جاتی ہیں جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کنٹرول کریں. کچھ البتہ معاملات سیریس ہوتے ہیں. اگر زندگی میں کوئی بہت بڑا ایسا حادثہ ہو جذباتی نوعیت کا جس کو PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس میں وہ سوچیں کہتے ہیں فلیش بیکس آتے رہتے ہیں. اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس میں آبسیشنل تھاٹس آتی ہیں، وہ بہت زیادہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی ہیں. یہ دو کنڈیشن ہیں جو بعض ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں، کافی کامن ہے. وہ اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. علاج کے ساتھ یہ سچویشن بہتر ہو جاتی ہے. اگر یہ چیز بہت آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، آپ کی زندگی کو، آپ کے نماز کو، پڑھائی کو، باقی معاملات کو، تو اور آپ کی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، پھر میرے خیال میں آپ کو باقاعدہ کلینک میں بالکل جا کے نا پورا ڈیٹیل سے مشورہ کرانا چاہیے تاکہ یہ چیز آپ کا پیچھا چھوڑ دے. صحیح ہے. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا کزن کو پرابلم ہے، وہ کمرے میں بند کر دیتا ہے اپنے آپ کو اور مہینے تک وہ باہر نہیں آتا. او مائی گاڈ، یہ معاملہ سیریس ہے. ان کی ایج کا آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا مہینہ باہر نہیں آتا ہے، اس سے ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ دو طرح کی کیفیات ہیں. ایک ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے بڑی وہ سیریس ہوتی ہے، کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اسکیزوفرینیا اس کو کہتے ہیں، یا آپ اس کو سائیکوسس نارملی کہتے ہیں نا. اس میں واقعی وہ مریض جو نا وہ ایسی کچھ کی کیفیت ذہنی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا اور معافیہ سے بالکل بے خبر سا ہو جاتا ہے. اور دوسری کیفیت ہوتی ہے بعض کلینکل ڈپریشن والی، جس میں اس کو نہ انٹرسٹ نہیں کسی چیز میں رہتی، نہ انٹرسٹ رہتی ہے نہ انجوائے کرتا ہے، اور بندہ سوشلی وڈرا نان سوشل بالکل ہو جاتا ہے. جب تک اس کیفیت سے دوبارہ سے ریکور نہیں کر پاتا نا، مائنڈ اس کا دنیا سے ہر چیز سے نا بالکل لا تعلق سا ہو جاتا ہے. تو اس کا میرے خیال میں یہ جو معاملہ آپ نے بتایا نا، یہ بہت ہی سیریس خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. ان کو ضرور چیک اپ بھی ہونا چاہیے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو انشاءاللہ بالکل بہتری کی صورت نکل سکتی ہے. صحیح ہے. ایک اور سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب، میرے ماموں جن کی ایج 38 سال ہے، آج کا ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے باہر ہوا پھر بات نہیں کرتے تھے، باتیں کرتے ہیں لیکن سوتے نہیں. یہ معاملہ بھی جس طرح آپ نے پہلی بار ہوا. جی تھوڑی ہسٹری جو ہم نے دی ہے نا، ذہنی توازن والا اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کا چیک اپ ہونا چاہیے. اس میں 2-3 بیماریاں ہیں، جس میں ایک تو ہوتی ہے جس کا تھوڑا سا ہم نے ذکر ہے مینیا، جس میں بندے کی نا وہ بالکل نیند بھی نہیں آتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کافی ساری چینجز اس میں آ جاتی ہیں. اور جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا نا، باقاعدہ اس کا علاج ہے. بعض دفعہ کوئی خدا نخواستہ کوئی زیادہ چیز ایسی کوئی نشاور اگر کسی نے استعمال کرا دی ہو غلطی سے یا جان بوجھ کے یا بندے نے خود کی لی، تو اس میں بھی ایسی کیفیت آ سکتی ہے. تو اگر ایک دفعہ ان کا چیک اپ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے. صحیح پتہ چلے گا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر علاج ہے تو کتنا علاج اور کون سا علاج ان کو چاہیے ہوگا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک میسج بھی آیا ہے اور ہم شیئر بھی کرتے ہوتے ہیں پروگرام کے آخر میں کہ اگر کوئی لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں جو ایوننگ میں سنیں گے یا بعد میں کچھ پوچھنا چاہیں تو کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، یہ پلیز ذرا اناؤنس کر دیں آپ. جی بہت شکریہ. میں کرٹسی سے ایک میں نمبر میں شیئر کر لیتا ہوں. میرا نمبر جس پر SMS کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جب ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم ضرور یا میسج کے ذریعے جواب دے دیتے ہیں یا بات بھی کر لیتے ہیں جب بھی ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے. نمبر آپ بے شک نوٹ کر لیں، 0332 980 7701. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0332 980 7701. اس کے ساتھ اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب، HOD ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج اور پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل، وہاں پہ جو ذہنی صحت کا شعبہ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.